السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ وقت ہے، نہ ماحول ہے، نہ محل ہے۔ شہزادے شہنشاہ بغداد کا نگر ہے، سبحان اللہ۔ ان کی زیارت، ان سے نسبت، ان سے جڑنا ہماری نجات کی ضمانت بے شک حق ہے، حق ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، اہل دگرس اور بالخصوص وہ نوجوان جنہوں نے یہ محفل سجائی اور سرکار کے شہنشاہ بغداد کے اس شہزادی کی آمد اپنے شہر میں کرائی۔ ہمارا عقیدہ، ہم نسبتوں والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نسبت ہمارے شہر آئی ہے تو اللہ رب العزت نسبتوں کی خیر اور بھلائی اور برکتوں کی بارش ہمارے شہر میں نازل فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ سرکار 8 سال سے ہمارے علاقے شہر امراوتی میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب سے حضرت آ رہے ہیں فیضان غوث اعظم جھماجھم برس رہا ہے۔ میں نہیں چاہوں گا، میری استطاعت اور حیثیت نہیں ہے کہ سرکار کی موجودگی میں درج کروں۔ آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے کھڑے ہونے کے لیے مجھے موقع دیا۔ میں چاہوں گا بلا تاخیر حضرت کی طرف آپ کو توجہ دلائیں۔ ہاں بالکل، ماشاء اللہ۔ نہیں، اللہ ہم سب کو حضرت کے دامن سے وابستگی اور ان کے اقوال کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہاں، میں اب بلا تاخیر جو ہے نا گفتگو کو وسیع کرتے ہوئے سب سے پہلے چاہوں گا حضرت علامہ عتیق الرحمان صاحب حضرت پہلے بیعت کرا لیں، اس کے بعد پھر تیزی کے ساتھ دیکھیے ان نسبتوں کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات جہاں ہیں آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے؟ کپڑا آپ تک پہنچے گا، اگر کپڑا نہیں بھی پہنچا تو حضرت جو کلمہ پڑھائیں گے ان کلمات کو دہراتے رہیں آپ، انشاءاللہ قادریہ سلسلہ میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم لوگ تو بیٹھو یار، کیا کر رہے ہیں؟ سنیے، یہ جو دامن نسبتاً آپ تک پہنچ رہا ہے، جہاں ہے وہی رہے۔ ابھی بہترین گفتگو شریعت طاہرہ پہ عمل کرنے کی تعلیم حضرت علامہ عتیق الرحمان صاحب قبلہ نے پیش فرمایا ہے۔ چچا میں نہیں، اتنی کی ضرورت نہیں ہے، آواز میں نہیں ہونی چاہیے، بڑھائیے آہستہ آہستہ بڑھائیے۔ اب میں دیکھوں گا ابھی جو گفتگو ہوئی اس پر کون کون عمل کر رہا ہے، ایک دم آرام سے۔ اب سنیے میری بات، ادھر وہ بڑھ رہا ہے، اس کو بڑھنے دیجیے اطمینان سے، اس کو پھیلائیے، اس کو امام شریف کو چوڑا کیجیے، بڑھائیے، آگے بڑھائیے، جو جہاں ہے وہی رہیے۔ شریعت طاہرہ کا حکم، شریعت اسلامیہ کا جو پیغام ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ خلیفہ رسول اللہ شریعہ نے بیان فرمایا کہ جس طرح نکاح سے پہلے نکاح کی تیاری کرتے ہو، اس کے مسائل سیکھتے ہو، ویسے طلاق سے پہلے طلاق کے مسائل۔ آئیے اسی ضمن میں کہوں، آپ جس شے سے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، ان سے جڑنے کی تعلیم بھی میں حدود شرع کے رسول پیش کروں گا۔ اے لڑکا سنیے، یہ پہنچ رہا ہے جہاں تک پہنچ رہا پہنچنے دے، نہیں پہنچا تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ابھی سرکار نے اشارہ فرمایا، اپنا بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ۔ توجہ، سب سے پہلی بات تو سن لیں، بڑے نصیبوں سے ایسے دامن ملتے ہیں، گلی محلے میں گھومنے والے بہت نظر آئیں گے جن کا چہرہ دکھا رہا ہے یہ آل رسول ہے۔ بھائی کے تاجدار نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اس نور کی چمک دیکھیں سرکار جلانی کے چہرے میں کسی نور کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ امراوتی میں ہم نے کہا تھا کہ نسبتوں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کے کہتا ہے۔ چہرہ جلانی سرکار کا بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو نسبت ہے نسبت بڑی نرالی ہے، آپ کے پاس جو نسبت ہے وہ بڑی متبرک، وہ بڑی عظیم ہے، جسے دنیا نسبت غوث اعظم۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس پر عرض کروں۔ الٹا ہاتھ، اس پر سیدھا ہاتھ،
جو بیعت کرنا چاہے ہاں الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور ارادہ کر لیں کہ مجھے دامن جیلانی سے وابستہ ہونا ہے، یہ قبول فرما لیں، آپ کی غلامی قبول ہو جائے۔ جو ہے مرید ہے نا سچے پیر سے، وہ بھی جو ہے اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے، جو نہیں ہے وہ بالخصوص نوجوان الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ، دامن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو سیدھے سیدھے خود ہی اور اپنی توجہ اپنے شیخ کی طرف کر لیں۔ یہ نگاہ کرم فرما دیں آپ سب کے سب دامن جیلانی سے وابستہ ہو کر سرکار غوث پاک کے غلاموں میں قبول ہو جائے۔ یہ مائک دو، وہ مائک دو، وہ مائک دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں سب مل کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا ان مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، غیبت، چغلی، بدی، حسد، بدکاری، بے حیائی، بے پردگی، گانے بجانے، تماشے، بد مذہب کی صحبت اور تمام تر گناہوں سے، برائی سے بچتا رہوں گا، شریعت پر قائم رہوں گا، نماز روزہ، ہر فرض، ہر واجب، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما، مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما، آمین یا رب العالمین۔ جتنے اطمینان سے آپ نے یہ چادر تھامی ہے اتنی اطمینان سے اس کو واپس کریں، اور جو جہاں ہیں وہیں بیٹھے اور حضور کی کلمات ناصحہ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ شفیعنا محمد
والدہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہ رب. بند ہو گیا مائک بند ہوگا. ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غریب نواز سلطان الہند بادشاہ ہندوستان والی ہندوستان عطائے رسول معین الدین حسن چشتی سجزی حسن حسینی سرکار غریب نواز رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی ان صفات کی نسبت سے اس محفل کو سجایا گیا اور تقریر تو ان علماء کا حق ہے اور آپ نے ایک ایسی تقریر سماعت کی جس نے سمندر کو کوزے میں بھر رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آیا تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ جلسہ کس عنوان پر ہے. مفتی عتیق الرحمان صاحب کی تقریر سے پتا چلا. میں سوچنے لگا میں کیا کہوں کہ جو کچھ کہنا تھا یہ تو سب کہہ دیا ہے انہوں نے. بہرکیف آخر میں جاتے جاتے انہوں نے کچھ چرسیوں کے چہرے سے نقاب اٹھایا کیونکہ چشتی ایسے نہیں ہوتے ہیں. حق ہے حق ہے حق ہے. چشتی اگر ہوتے تو پھر میر عبدالواحد گرگرانی کی صدا سنابل شریف پڑھ کر دیکھے چشتیت کس چیز کا نام ہے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ داڑھی منڈے بمبئی میں جاتے ہیں تو یہ راضی ہو جاتے ہیں وہی چرس پہ چرس پیتے رہتے ہیں. خراب ہوتے ہیں ہمارے بمبئی میں آنے کے بعد. وہی پینٹ شرٹ پہن کے پہچاننا مشکل ہوگا کہ یہ مجاہد وہاں پر تھا وہ اتنا بڑا بن بن کے چل رہا تھا اور آج جو ہیرو بن کے چل رہا ہے. یہ حال ہوتا ہے. بہرکیف اچھوں کی مجلس میں بروں کا ذکر کیا لیکن کبھی کبھی کسی کے چہرے کو بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ چور ہے. ورنہ آقاؤں کی مجلس میں ان جیسے نچلے طبقوں کا کیا ذکر ہے جو برابری کی جائے اور ان جیسوں کا کیا ذکر کیا جائے جن کی اوقات ان کے گھر میں نہیں اور ذرا سے وہ اپنے محلوں کو چھوڑ کر آئے باہر آئے تو پتا چلے گا کہ ان کی کتنی عزت ہے. سمجھے؟ تو بہرکیف لوگ خاموش رہتے ہیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ کی وجہ سے اور رہنا بھی چاہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا. ایک نظام لگاتے ہیں چونکہ جاہل جو ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے تو پھر وہ ایسی باتیں پیش کرتا ہے جس کے نہ کوئی ہاتھ ہوتے ہیں نہ کوئی پیر ہوتے ہیں.
بغیر سر پیر کی باتیں، تو وہ ایسی باتیں پیش کرتا ہے. وہی ایک الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تو غریب نواز کے تعلق سے کچھ لکھا نہیں. جاہل سے پوچھا جائے تو اگر اس نے پڑھا ہوتا تو پتا چلتا کہ امام احمد رضا نے غریب نواز کے تعلق سے کیا لکھا. سبحان اللہ. امام احمد رضا، امام احمد رضا تم کو کیا سمجھ میں آئے؟ امام احمد رضا آج تک اچھوں کے سمجھ میں تو بروں کے سمجھ میں کیا آئے؟ سمجھے؟ ان کے تعلق سے عرب کے علماء مشائخ سادات نے یہ فرمایا تھا کہ یہ حضور کا معجزہ ہے. اور بات بھی بالکل صحیح ہے کہ معجزہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. جو سمجھ میں آیا وہ معجزہ تھا. تو اچھوں کو سمجھ میں نہ آیا تو تمہارے سمجھ میں کیا آیا؟ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے لکھا نہیں. تو ایک الزامی جواب یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ نہ لکھا تو الزامی جواب امام احمد رضا نے کیا لکھا ہے اب بتاتا ہوں. مگر کوئی کہے کہ نہ لکھا تو میاں ساری چیز لکھنا انہی کے ذمہ پر ہے. یہ الزامی جواب ہے. سمجھیں. دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے عشق کے سمندر میں ایسے غرق ہو گئے کہ جہاں نگاہ اٹھاتے غوث پاک نظر آتے. سبحان اللہ. تو جس کو دیکھے گا اسی کے تعلق سے انسان ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک الزامی جواب ہے. اور اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو امام احمد رضا کے والد ماجد رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی اس میں لکھا کہ کون سی جگہ جہاں پہ دعائیں رد نہیں ہوتی. امام احمد رضا نے اسی کتاب میں کچھ باتوں کو بڑھایا. تو اعلیٰ حضرت نے ہندوستان میں صرف ایک بارگاہ لکھی جہاں پر دعائیں کی جائے تو رد نہیں ہوتی، وہ غریب نواز کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے. پڑھا ہوتا تو پتا چلتا نا. یہ امام احمد رضا نے ہی لکھا ہے کہ اجمیر شریف کو اجمیر شریف کہا جاتا ہے. بہرکیف اکثر اعظم مجیر معظم اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے آنکھ کا مرض ہوا کثرت مطالعہ کی وجہ سے، زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، لکھنے کی وجہ سے. غالباً داہنی ہے، داہنی میں درد رہنے لگا. دل نے مشورہ دیا کہ طبیبوں کی طرف رجوع کر. میں نے دل کے مشورے پر عمل کیا، طبیبوں سے دوائی لی، 40 دن تک دوائیاں کھائی مگر کوئی افاقہ نہیں. رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے بعد میں نے سلطان المشائخ حضور سرکار نظام ملت والدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء سید محمد بدایونی ثم دہلوی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کی طرف توجہ کی. حضرت کی بارگاہ میں ایک منقبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے 4 بیاض اپنے گواہ چکے. 4 بیاض نعت پاک کے 4 بیاض جو گواہ دیا مگر اس کا کوئی ملال نہیں. اس لیے کیونکہ میرے تعلق سے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جو لکھا جانا تھا وہ لکھ دیا گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. ورنہ اگر انسان کی کتاب کا ایک ورق بھی لکھا ہوا اگر غائب ہو جائے تو پھر اس پر کیا بیتتی ہے وہ
اسی کو کوئی پوچھو کتنی محنتوں سے وہ نکلتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت سرکار ہے. فرماتے ہیں میں نے منقبت لکھی آنکھ لگی سویا خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنت نشان مکان میں حاضر. سبحان اللہ. ایک مزار پاک ہے. کس کی مزار ہے؟ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سرکار غریب نواز کی مزار. سبحان اللہ. انہی کے بازو میں سلطان العاشقین حضور صاحب البرکات شاہ برکت اللہ عشقی مارہوی کی مزار. سبحان اللہ. تیسری مزار کون سی ہے میں نہ پہچانا، میں نہ جان سکا کہ کون سی مزار ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں پائیتی پر حاضر ہوا. جب میں داخل ہوا پائیتی سے ہی داخل ہوا. دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار نے جو مزارات کے حاضری کا جو طریقہ لکھا ہے تو یہی لکھا ہے کہ پائیتی کے جانب سے حاضر ہوا جائے. اور امام احمد رضا خواب میں بھی پائیتی کی جانب شرم نہیں تو کیا ہے. حاضر ہوئے، مزار دیکھی. 3 مزارات کی، ایک حضور سرکار غریب نواز کی، دوسری حضور صاحب البرکات رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی، تیسری اعلیٰ فرماتے ہیں میں نہ پہچان سکا. مزار پرانوار شک ہوئی. غریب نواز کی مزار شک ہوئی اور اس میں سے سلطان الہند باہر تشریف لائے. میں سرکار غریب نواز اعلیٰ حضرت سرکار نے 3 جملے لکھے. فرماتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ، فرماتے ہیں کیسا نورانی چاہیے. فرماتے ہیں دلیری دبدبا شوکت. سبحان اللہ. دلیری دبدبا شوکت. سبحان اللہ. یہ تینوں چیزیں اس ذات سے آئی ہیں. یہ 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے لکھے. لوگ کہتے ہیں نہیں لکھا نہیں لکھا. غریب نواز کی زندگی کو دیکھ لو، انہی 3 لفظوں کے ارد غریب نواز کی زندگی گھومتی ہے. واہ. پوری سوانح عمری 3 لفظوں میں غریب نواز کی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے. دلیری دبدبا شوکت. 3 جملے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو دیکھو غریب نواز ہندوستان آئے، دلیری نہیں تو کیا ہے؟ اپنے گھر کو اپنے وطن کو چھوڑنا، سب کچھ چھوڑنا اور ایسی جگہ آنا جہاں پر نہ تمہاری تہذیب پائی جاتی ہو، جہاں پر نہ تمہارے دین کے ماننے والے پائے جاتے ہو، جہاں پر نہ تمہارا کلچر پایا جا رہا ہو، نہ تمہارے رشتہ دار ہو، نہ کوئی تعلق نہیں. ایسی جگہ پر آئے. یہ دلیری نہیں تو کیا ہے؟ فرماتے دلیری کفاروں کے مقابلے میں تنہا آنا، یہ دلیری نہیں تو کیا ہے؟ فرماتے دلیری. اور آنے کے بعد میں فرماتے ہیں دبدبا. ایسا رعب ڈالا کفاروں پر کہ کوئی آپ کے مقابلے میں حق ہے، حق ہے. زندگی کا دوسرا پہلو. دلیری سمجھ گئے، دبدبا سمجھے. ایسا رعب آج ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا آ جائے ہمارے سامنے تو ہماری جو اچھوں کی جو حالت خراب ہو یار پتا چل جائے گا تو کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. غریب نواز کا عالم دیکھو. امام احمد رضا نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں. دلیری دبدبا. سامنے پرتھوی راج ہے، سپر پاور ہے اس وقت کی ہندوستان. پرتھوی راج سپر پاور، مگر دبدبا ایسا کہ ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور غریب نواز کے اونٹوں کو نہیں اٹھا. پھر شوکت. تیسرا جملہ امام نے جو فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار نے فرماتے ہیں شوکت.
فرماتے ہیں جہاں گئے اسلام کی شوکت پر بلند دلیری دبدبا شوکت. اب بتاؤ اس سے بہتر جملے تم لے کر آ سکتے ہو؟ ہاں 3 جملوں میں امام احمد رضا نے سرکار غریب نواز کی جو پوری سوانح بیان فرمائی. سوانح بیان اب 3 جملے. شوکت اسلام کو عام کیا غریب نواز. اب سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعلیٰ فرماتے ہیں میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑا تھا. آنکھیں غریب نواز کی بڑی بڑی. غریب نواز کے تعلق سے ایک بات اور بھی آتی ہے کہ اکثر آپ آنکھوں کو بند کرتے تھے. تاریخ پڑھو غریب نواز سرکار کی سوانح ہوں گی. یہ جاہل یہ مجاہد جس کو کچھ پتا نہیں خالی گلوں میں دھاگے باندھنے کا اور پیسے چھیننے کا. اس سے پوچھو کہ غریب نواز دکھتے کیسے تھے تو نہیں بتا پائے گا. اور امام احمد رضا نقشہ کھینچ کے حق ہے اور بتا بھی کیا پائے گا؟ دیکھا ہی نہیں ہے کبھی. تو دیکھنے لائق ویسا بنا ہی نہیں ہے. جتنی مخالفت امام احمد رضا کی کرنے نے وقت کری ہے، میں کہتا ہوں اگر اتنی مخالفت جو ہے وہ اتنا زور جو ہے نا اتنا زور اگر اپنی باطن کو سنوارنے میں لگاتے نا تو غریب نواز سے دیدار ہو جاتا. مگر تمہارے مقدر میں وہی عالم ہے. اور اگر اس کا عشر عشیر بھی اگر تم بد مذہبوں کو لگاتے نا، غریب نواز کے سلام پڑھنے والے کو غریب نواز کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو مار کر نکالتے ہو اور اس پہ جشن مناتے ہو. دوسرے دن خبیثوں کو یہ شرم نہیں آئی کہ دوسرے ہی دن صبح میں شاہجہانی مسجد میں ڈھول بج رہے ہیں اور وہ ننگا ناچ رہے ہیں. مسجد میں اللہ کے گھر میں ناچ رہے ہیں. بڑی دھوم سے اس کی ویڈیو وائرل. شرم نہیں آتی. یہاں حضور پر سلام پڑھا جا رہا ہے تو مار مار کے نکالتے ہو. دوسرے دن ڈھول بج رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. حضرت باقاعدہ ناچ رہے ہیں اس میں ناچ رہے ہیں باقاعدہ. اور وہی خود کی ہوٹلوں میں وہ مخنثوں کو نچا نچا کر جو ہے وہ بڑا کام کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ محبت ہے غریب نواز کی معاذ اللہ رب العالمین. یہ تمہاری عقیدت ہے، یہ عقیدت ہے. تو اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیونکہ ایسوں کا ذکر بھی کیا کرنا. اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں کہ بڑی آنکھیں. اب غریب نواز سرکار کی عادت مبارکہ تھی کہ آنکھیں بند رکھتے تھے اور اگر آنکھیں کھول کر کبھی دیکھ لیتے کسی کو جس پر نگاہ پڑ جاتی وہ ولی کامیاب ہو جاتی. نگاہیں غریب نواز کا عالم ہوتا. اب خواب میں اعلیٰ حضرت کو غریب نواز دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آنکھیں بند نہیں، آنکھیں کھلی. سبحان اللہ. آنکھیں کھول کر کسی کو دیکھ لے تو وہ ولی بن جائے اور یہاں پر تو کھلی آنکھوں سے کسی کو دیکھ لے. کھلی آنکھوں سے دیکھ لے. اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. اتنے میں چند خدام آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر نماز کا وقت ہو رہا ہے اور تم یہاں پر قرآن شریف سنا رہے ہو. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تھا میں نے کہا کہ واقعی خواب میں بھی چھوڑا نہیں. سمجھے؟ خواب میں بھی آ گئے ٹوٹنے کے لیے. یہ وہیں سے چل رہی ہے. خواب میں بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے یہاں پر قرآن سنا رہے. اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی اور غریب نواز سرکار کو سورہ کہف کی تلاوت جو سناتا تھا. حضرت میں سرکار غریب نواز نے میری طرف دیکھ کر مسکرائے.
مزار پرانوار کی بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر سے عرض کروں۔ پرانوار کی مٹی کو لے کر میں نے اپنی آنکھ پر لگایا۔ فرماتے ہیں یہ فیضان تھا سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی منقبت کا۔ مجھے غریب نواز سرکار کی بارگاہ کا فیض حاصل ہوا۔ فرماتے ہیں جب خواب سے بیدار ہوا اور آنکھ کھولی تو میرے آنکھ کا درد جاتا اور حضرت تاج الفضول عبد القادر بلالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غریب نواز سرکار کے مظہر کے غریب نواز سرکار کے جمال کے مظہر ہے سرکار نظام الدین اولیاء، اور جلال کے مظہر ہے حضرت صابر مخدوم۔ غریب نواز کے جمال کے مظہر نظام الدین اولیاء اور جلال کے مظہر صابر مخدوم۔ اب جس کو جانا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں تو یہ بھی بڑا اچھا راستہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ محبوب الہی جاؤ، اپنی عرضی پیش کرو اور پھر غریب نواز جاؤ۔ ویسے آپ کے شہر میں، شہر سے قریب آپ کے خطے میں ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کی بارگاہ میں حاضری دے کر پہنچو گے تب بھی جو ہے وہ حاضری مقبول ہے، جن کو ساری دنیا جو ہے وہ تاج الاولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ غریب نواز سرکار کی تعلیمات کو آپ نے سنا۔ غریب نواز سرکار کی زندگی کا نچوڑ اگر دیکھو گے تو اس دور میں آپ کہو گے کہ ان تمام باتوں کو اگر کہیں پایا جاتا ہے، غریب نواز سرکار کی زندگی سوانح عمری کہیں پائی جاتی ہے تو وہ مسلک اعلیٰ اس پر سختی سے قائم رہیں، کیونکہ آج کل دور ایسا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم شریف میں کہ ہمارے دور میں آج سے 1100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ جس کی تقریروں کو سنا جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر ہم نے نہیں سنا۔ فرماتے تو پھر آج کا دور ہے، آج کل یوٹیوب اور واٹس ایپ کا دور ہے، لوگ جو ہے وہ لچھے دار تقریروں کو پسند کرتے ہیں، اور کوئی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم امام احمد رضا کے متعلق ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ بھیا اگر امام احمد رضا کے متعلق آپ نے کچھ نہیں کہا ہے تو کبھی اپنے مسلک کو اپنی بات کو کبھی وضاحت کے ساتھ پیش بھی تو کرو۔ موقف تاج الشریعہ پر ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے، ہم تواغیت ارباء دیوبند کی تقریر کرتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کو ہم نہیں مانتے، یہ بھی تو وضاحت کرو۔ اتنا کہنا کہ امام احمد رضا کو ہم مانتے یہ تھوڑی کافی ہوتا ہے۔ ہاں واہ واہ واہ، حق ہے حضرت، حق ہے، واہ۔ سمجھے ایسے لوگ نقشبندی نہیں ہوتے، ایسے نقشبندی ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ہستی بستی کریا کریا، فیضان سرکار شہزادے غوث اعظم۔ نقشبندی ہو تو پھر مجدد الفسانی کی طرف کھل کر بات کرو، اٹھا کر دیکھو مجدد الفسانی کی کتاب کو، مکتوبات امام ربانی کو اٹھا کر دیکھو، پتا چلے گا کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کیا حکم دیتے ہیں، کیسی بات کھل کر کہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہانگیر کے سامنے جب مجدد الفسانی کو پیش کیا گیا نا تو جہانگیر کے سامنے سنو بات کرتے ہو جیسا دیش ویسا بھیس، یہ اسٹیج پر آئے، دیکھا سارے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، دوسرے اسٹیج پر گئے اور پتا چلا کہ نہیں یہاں پر تو سارے مخالف ہیں، سب تنگ کر کے چلے گئے۔ جیسا دیش ویسا بھیس مت بدلو، سمجھے، جو ہو وہ بن کے رہو۔ امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو، بولے کوئی ایک چیز ہماری بتا دے کہ ہم نے امام احمد رضا کے تعلق سے کہا ہو، ابھی بتاؤ ایک کلپ یہ بھی تو بتاؤ کہ جس میں تم نے تواغیت ارباء دیوبند کی تقریر کی ہو، ابھی یہ بھی تو آ کر اسٹیج پہ بولو، اس کے ساتھ میں یہ بھی بولو کہ بستی بستی کریا کریا، یہ بھی باتیں کرتے ہو ادھوری باتیں، اور وہ لوگوں کو جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا، ان لوگوں کو
उन लोगों के सामने। कभी बताओ डॉक्टर साहिब पादरी को हम नहीं मानते, कि इसको भी तो वाजे करो है, जो खुदा और गॉड को एक कहे माज़ल्लाह है, और बोले कि वो सारे एक हैं, ऐसे तो तुम मानते हो और ऐसे का प्रचार करते हो, तो कभी उसका भी तो रद्द करने की हिम्मत रखो। नक्शबंदी ऐसे नहीं होते, नक्शबंदी होते तो कैसे मामलात होते हैं। मुजद्दिद अल-क़सानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ये जहांगीर के सामने आपसे कहा गया, लोगों ने आप जहांगीर के सामने पेश किया, तो उस वक्त ये था कि सजदा किया जाता था बादशाह को, सजदा। तो कहा कि आपसे कहा गया कि जहांगीर को सजदा करो, फरमाया ना, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अहमद का सर सिर्फ अपने रब की बारगाह में फरमाया सजदा करना हो, सजदे ताज़ीम। कहा नहीं करूंगा। ये हाथ गले को जो है ना, ये आपकी गर्दन को जो है वो सिपाहियों ने पकड़ा, उस वक्त भी कुछ ऐसे ही थे, समझे। दलाल होते हैं ना हर दौर में, समझे, बादशाह की चापलूसियां करने वाले। जैसे कुछ लोगों ने सूखी कॉन्फ्रेंस करवाई किसी को खुश करने के लिए, बहुत अच्छा, हक है। सूफी होती तो बात मुजद्दिद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हस्ती मस्ती करिया फैज़ान सरकार जीलानी मियां। सूफियों की अगर कॉन्फ्रेंस होती ना भैया, तो बात फिर मीर अब्दुल वाहिद गुलजामी की होती, बेशक उनके नजरियात को बयान किया जाता। बात अगर सूफियों की होती, अगर उनकी कॉन्फ्रेंस होती, तो फिर नजरियात जो है हज़रत सैयदना शाह अबू हुसैन अहमद नूरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के बयान किए जाते। हज़रत शेख शुयूख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नजरियात बयान होते, गरीब नवाज के महबूब इलाही के नजरियात बयान होते, समझे। अपना उर्दू सीधा करने के लिए लोग करते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस से, मगर क्या हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में भी मसलके आला हज़रत हक है। मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ। तो ये मुजद्दिद अल-क़सानी बादशाह वक्त के सामने है, तो उस वक्त भी कुछ चापलूस थे, वो कहने लगे कि बोले आप ऐसा कीजिए कि आप जो है वो दिल से बुरा जानिए, मगर बादशाह के सामने थोड़ा सा झुकाइए। फरमाया ना, झुकना तो बहुत दूर की बात है, सर भी नहीं झुका। फिर एक ताबीर निकाली कि आंखों के इशारे से ही जो पलक झपकते ही जो सजदा कर, हाँ कि ना, पलक तो मेरी झपकेगी उसके दरबार में इसलिए नहीं कि अगर वो कोई ये समझे कि मैं सजदा कर रहा हूं, ना, मुझे ये भी गवाह है कि उसके सामने पलक झपकती। तो ऐसे चापलूसों ने कहा कि हम समझा देंगे, कहा नहीं, ये गर्दन को पकड़ा था सिपाहियों ने, पकड़ के पूरी बेड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आपकी नक्सीर फूट गई, खून तो निकला, और कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, बिल्कुल दुबले पतले, गर्दन को ऐसे मरोड़ा था उन्होंने, खून निकला, नक्सीर फूटी थी, मगर मुजद्दिद अल-क़सानी ने अपने सर को अपनी पलकों को तक नहीं झुकाया, आजाद किया, नहीं झुका। ये होते हैं नक्शबंदी, ये होते हैं हक के सामने, बातिल के सामने अपने हक बयान करना, इसको कहते हैं। ये नहीं कि जैसे आए वैसे कर दिया, नहीं भाई ऐसा है। देख लिए कि अगर मौलाना साहब बैठे हुए, मौलाना अतीक साहब बैठे हैं, मौलाना इमरान बैठे हैं, गुलाम सब्बानी उलमा बैठे हैं, तो सब पक्के मजबूत है मसलक के मामले में, तो आ गए तो उनके सामने कहेंगे नहीं हमारा तो वही मसला है जो आपका है, बस। और फिर गए दूसरी तरफ और कहेंगे नहीं हम तो बिल्कुल आपके साथ हैं, समझे। ये दोनों तरफ के ढोल होते हैं, तो याद रखें वो आप किसी सिलसिले से मुरीद हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे। जिस सिलसिले, सारे सिलसिले हमारे, आप कादरी रहो, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, बरकाती, नूरी, रजवी, हशमती, जिस सिलसिले से मुरीद हो, समझे।
دفاعی رہو عبداللہی رہو جس سلسلے سے، مگر ایک بات سب کو تسلیم کرنا ہوگی کہ عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، سلسلے آتے ہیں اس لیے تاکہ حضور تک پہنچا جائے، سمجھے؟ راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، پہنچنا حضور تک ہے، مگر کسی کا عقیدے میں کوئی کسی سے اختلاف نہیں، یا یہ بات یاد رکھیں۔ اور کسی سلسلے میں مرید ہونے سے پہلے اس دور میں ضرور دیکھے، مفتی نانپارہ مولانا رجب علی خان قادری فرمایا کرتے تھے کہ پانی پیو چھان کے، پیر کرو جان کے۔ حق ہے، حق ہے۔ یہ دیکھو کہ عقیدے میں بڑا مضبوط ہے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت جس کو کہتے ہیں، پھر وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سلسلے کا شیخ ہے، مگر عقیدہ جس کو اس دور میں ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانتے ہیں، اس معاملے میں وہ ٹناٹن ہے، یعنی کیونکہ سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ اس کا سنی صحیح عقیدہ ہو۔ پیر کے اندر جو 4 شرائط کم سے کم جو ہے، بزرگوں نے تو 52 51 بھی لکھی ہے، مگر 4 تو وہ ہے کہ سب میں پائی جانی چاہیے، سمجھے؟ سب کے نزدیک تو 4 میں سے پہلی شرط ہے سنی صحیح عقیدہ۔ یہ نہیں کہ دیوبندی آئے تو تمہارا بھی نکاح پڑھا دیں گے، وہابی آئے تو تمہارا بھی نکاح پڑھا دیں گے، امیر معاویہ کا گستاخ آئے تو اس کے ساتھ بازو میں بٹھا دیں گے، یہ نہیں، بلکہ پیر وہ کی سنی صحیح عقیدہ، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، سمجھے؟ وہ یہ جانے، یاد رکھے کہ سنی کون؟ تو سنی وہ ہے جو اہل بیت کو بھی نہ چھوڑے اور صحابہ کو بھی نہ چھوڑے، دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا سنی نہیں، سمجھے؟ اور سنی کون؟ جس کو دونوں برا کرتے ہیں، حضرت کے ساتھ، سمجھے؟ صحابہ کا گستاخ بھی اس کو برا کرے، اہل بیت کا گستاخ بھی اس کو برا کرے، سمجھے؟ تو سمجھ جانا کہ آپ برابر سنی، صحیح ہے نا؟ خارجی بھی کہے کہ یہ بہت برا ہے، رافضی بھی کہے کہ یہ بہت برا ہے۔ آپ کو اگر کوئی خارجی کہے کہ بہت برا ہے، کوئی رافضی کہے کہ بہت برا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ آپ برابر ٹناٹن سنی۔ دونوں میں سے ایک بھی اچھا کہے تو سمجھنا کہ صحیح نہیں ہے۔ تو سنی کون ہے؟ جو مضبوط رہے اپنے عقیدے کے معاملے میں، سمجھے؟ اس کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے کہ نبی سے جو ہو بیگار اس سے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ اس کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ لحد میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، سمجھے؟ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح نہیں، صحیح صرف ایک ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کیسا ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ 72 غلط ایک ہی چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر کہے، سمجھے؟ وہ آ کر یہ نہیں کہے کہ نہیں ہم تو 4 میں سے کون افضل ہے ہم تو نہیں جانتے، ہم تو سکوت اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کو یہ نہیں پتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضلیت پر سکوت اختیار کرنا بھی بے شک، سمجھے؟ ابو بکر کی افضلیت پر سکوت خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ آپ کو بولنا پڑے گا کہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نام۔ واہ واہ، یہ عقیدہ ہے سنت کا، اور خود کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں کچھ کہتے ہیں بس بڑوں کا، ہم تو ہمارے نزدیک تو سب بڑے ہیں، تو یقیناً سب بڑے ہی ہیں، سمجھے؟ مگر جب بڑے ہو تو بات بھی بڑوں کی کرو۔ بڑوں نے کی تھی کہ ابو بکر کا مرتبہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں، ابو بکر عمر کا مرتبہ علی سے آگے۔ کون کہتا ہے کہ ان کے بعد ہے، بلکہ ابو بکر عمر کا مرتبہ علی سے پہلے۔ بڑے ہیں جس کو مولا کائنات تسلیم کرے تو کہو کہ نہیں ہم خاموش رہتے ہیں، تیری بات تو تیری بیوی نہیں مانتی ہے، تیری بیوی تیرا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، اور تو جمعہ 8 دن کچھ آتا نہیں ہے، پیر بن کے گھوم رہا ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں
یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے مولویوں کے جھگڑے ہیں. ابے غوث پاک کو پڑھا ہوتا تو مجھے پتا چلتا. پڑھائی نہیں کبھی، کیونکہ الف با تا سا کبھی پڑھنے کا آئی نہیں، زندگی میں پڑھا الف بے تے سے. کیا کہنا ہے سید صاحب؟ سبحان اللہ زندگی میں یہی پڑھتا رہا. اور پھر نزہت القاری سے جو ہے وہ ختم جو بخاری کرا رہا ہے. حضرت ایسا بھی ہو رہا ہے، سمجھے؟ وہ بتائے گا اردو کی کتاب سے ختم بخاری کرا رہا ہے، وہ بتائے گا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. ابھی ایک کل بات پتا چلی، ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور تاج الشریعہ جو ہے وہ عربی کی کتاب پڑھ رہے تھے، حدیث کی کتاب. تو حضرت کو پتا چلا زیر اور زبر میں جو ہے وہ کچھ حدیث پڑھا رہے تھے. تو ایک نسخے میں زبر تھا، حضرت نے فرمایا دوسرا نسخہ لاؤ شاید اس میں، تو اس میں زیر تھا. تو حضرت نے فرمایا ہاں میں نے تو صحیح پڑھا تھا. ہم نے کہا وہ تو یہ بھی نہیں پتا کہ عربی کی کتاب میں املا ہوتا ہے. ایک زبر کہاں لگایا جائے، زیر زبر کر کے پڑھا تھا. میں نے ہوتا ہے بیان کرنا ہے. یہ حال ہو گیا ہے علمی نہیں. تو اب ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ نہیں ہم کو کیا کرنا ہے. آتے ہیں جس کو جو اگر پوچھا جائے کہ وضو میں فرض کتنے ہیں اور پوچھا جائے نماز کتنے وقت کی، فجر کی نماز کیسی ہے، تو کہتا ہے ایک پیر صاحب ہے، پیر نہیں ایسے پیر ہوتے، بولے 2 سنت اور 2 نفل. اس کا دوسرا شاگرد جو ہے وہ کہتا ہے نہیں حضرت نے بول دیا نا تو 2 سنت 2 نفل ہے. یہ جہالت کا عالم ہے. اور لوگ بھی جو ہے وہ آگے چلے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے. سمجھے آنکھیں بند کرنے کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، سمجھے وہ صرف حضور کی بارگاہ ہے. طیبہ میں مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی. طیبہ میں ٹھنڈے مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی. یہاں پر تو آپ کو آنکھ کھول کر دیکھنا پڑے گا. اسٹیجوں پر بلاتے ہو مقرر کو پہلے پتا کرو، سمجھے. دجال کے فتنوں میں سے جب دجال آئے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور تھوڑی ہے کہ ہٹ جائے گا. کچھ لوگ دیکھنے کے لیے جائیں گے، ان سے لوگ کہیں گے کہ آپ مت جاؤ، تو کہیں گے نہیں ہم تو اتنے مضبوط ہیں کہ ہم تھوڑی ان کی باتوں میں اس کی باتوں میں آئیں گے، یا اس کو دیکھ کر جو اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. کہیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دیکھنے جائیں گے اور اپنا ایمان سے جو اپنا ہاتھ دھو بیٹھیں گے، گوا دیں گے اپنا ایمان، دیکھ لیں گے. اس لیے ایسے تو دیکھو بھی مت اور سنو بھی. یوٹیوب واٹس ایپ پر جو آج کل ایک نئے معاملات چلے ہیں، لوگ کلک کرتے ہیں اور پھر کسی کو بھی سننا چاہتے ہیں. یاد رکھنا کہ بڑے احتیاط کے ساتھ شیطان اتنا فریب کرتا ہے کہ اتنا مکار ہے کہ آپ کے ساتھ میں آپ کو کس کی کوئی بات کب پسند آ جائے اور پھر اس کی بات دل میں لگ جائے. وہی اگر وہ غلط بات کو آپ نے صحیح مان لیا تو یہ کافی ہے. اچھے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اتنے کمزور تھوڑی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ فلاں کو سنیں گے تو سب کچھ اپنا چھوڑ دیں گے. بھیا اچھوں نے ایسے کو سن کے وہ مرزا کو قبول کیا. ایک فتنہ آ رہا ہے مرزا کا، اس کو قبول کیا. اچھوں نے یہی کہ ہم تو نہیں سنتے ڈاکٹر طاہر القادری کو قبول کیا. بڑے مضبوط تھے وہ لوگ ایک زمانے. اچھے گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف، یہی سن کے کہ ہم تھوڑی سنتے ہیں، ہم تو بس اپنی بات سننے کے لیے، بس اچھی بات پتا چلنی ہے، اچھی بات بتاتا ہے. تو بھیا یاد رکھیں کہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائل شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا نے. بڑے احتیاط کے ساتھ میں اس دور میں ہر ایک کو نہ سنیں، نہ ہر ایک کے قریب جائیں. مجھے پہلے پتا کریں علماء اہل سنت سے جو آپ کے علاقوں میں معتبر ہے، سمجھے، جو بڑے نسل کے اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان ہیں، ایسوں سے پتا کرے کہ فلاں کو سننا ہے ان کو سننا کیسا، فلاں کو بلانا ہے ان کو بلانا کیسا. اور پھر جائے کسی کے جلسوں میں اور کسی کے پاس. ایمان بہت عظیم نعمت ہے، سمجھے.
اس میں ممکن یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان ہے. بڑے احتیاط کے ساتھ میں رہیں, ہر ایک کو سننے سے بچیں, اسی کو سنیں. ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. تو اس لیے یوٹیوب اور فیس بک کی دنیا سے ذرا ہٹ کر زمینی دنیا پر آئیے, اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کے صحیح سچے وفادار ہیں ان کو سنیں, ان کو فالو کریں. ہر ایک کی طرف نہ جائیں. اپنے علاقوں میں مسلک اعلیٰ حضرت وہ عام کرے اور اسی پر سب گامزن رہیں. سمجھے, ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ کی پراپرٹی میں سے کچھ چاہیے, بلکہ آئے ہیں صرف ایک رشتہ ہے جس نے یہاں پر کھینچ لایا ہے ہمیں, اور ہمیں یہ اس زمین پر وہ رشتہ ہے کلمے کا رشتہ, توحید کا رشتہ ہے, حضور علیہ السلام کی غلامی کا رشتہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو جوڑا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سنی بھائی, کوئی بھائی جہنم کی آگ میں نہ جائے. یاد رکھیں, عمل میں کمیاں ہو سکتی ہے, عمل کی کمیوں کو پورا کرو. نمازیں نہیں پڑھتے ہو, پنجگانہ نماز پڑھو, جو کمیاں ہیں اس کو پورا کرو, مگر عقیدے کے معاملے میں کبھی کوئی کمی مت رکھو. عقیدے میں بالکل مضبوط, کیونکہ یہ عقیدہ ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے گا. اس لیے عقیدے میں بالکل سنی صحیح عقیدہ بن کر رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں, یا کوئی ایسے کلمات میں نے پڑھے کہہ دیے ہوں کہ جس پر شریعت کی گرفت ہو, جو خلاف شرع ہو, کوئی کفر کلمہ میری زبان سے اگر دوران گفتگو نکلا ہو, تو میں ان علماء اور سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں. میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں. پڑھیں من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان, میرے خواجہ کا ہندوستان, میرے خواجہ کا ہندوستان. خواجہ کے دیوانے دیں گے اپنے وطن پر جان, میرے خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, میرے خواجہ کا ہندوستان. فضل خدا اور فیض نبی سے کھلا عشق کھڑا تھا, آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا, آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا. ہند کی دھرتی پر جتنے بھی دین کے دشمن رہتے تھے, اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. جس نے بھی دیکھا آپ کو خواجہ, جس نے بھی دیکھا آپ کو خواجہ لے آیا ایمان. میرے خواجہ کا ہندوستان, میرے خواجہ کا ہندوستان, میرے خواجہ کا ہندوستان. اور ایک بات جاتے جاتے عرض کروں, لوگ یہ اکثر بات کہتے ہیں کہ سب کو قریب کرنا چاہیے. بولے غریب نواز نے کافروں کو بھی قریب کیا ہے, سب کو قریب کیا ہے. میں نے کہا بات تم نے کہی بات صحیح ہے, کافر کو قریب کیا, کافر کو قریب نہیں کیا. حق ہے. تو قریب کرنے کے بہانے انہی کے رنگ میں رنگ ہے, سمجھے. لوگ آج کل یہ بات بڑے دل سے کہتے ہیں, سمجھے. یہ نہیں کہا کہ تو جو ہے وہ تیرا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کو قریب کرنے کے چکر میں پھر وہیں پر جو ہے وہ بتوں کی جو سواگتم کرتا ہے نا, یہی ہو رہا ہے.
खुशामदीद आ रहे हैं। बोले क्या? बोले नहीं, बोले सबको लेकर चलना चाहिए। लेकर चलने का माने ये थोड़ी है कि कुफ्र के जो कुफरिया मरासिम साथ में लिया जाए और उनको जो है उनकी मरासिम में जो है उनके साथ लिया जाए, उनके साथ में जो है वो फूल डाले जाए, इस्तेमाल किया जाए, ये थोड़ी है। और फिर दूसरी बात ये कि इंसान अपने अपने ईमान के हिसाब से बात करे, समझे? अपने अपने ईमान के हिसाब से बात करे। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ क्योंकि अब जहन में आई है, अक्सर बात लोग ये कहते हैं कि नहीं सबको साथ में। तो भैया याद रखो, आपके पास एक लोटा पानी है, मेरी मिसाल समझिए, आपके पास एक लोटा पानी है, पेशाब आई, रास्ते में कहीं पर हाजत से महसूस हुई, आप बैठ गए, पानी एक लोटा ही, खुला हुआ लोटा है, आप बैठ गए, आप उस पानी को कितने एहतियात के साथ रखेंगे कि एक कतरा भी पेशाब का उस पानी में ना, क्योंकि अगर एक कतरा भी गिरा तो ना पाप, ठीक है? और एक बहता हुआ दरिया है, उसके करीब अगर कोई पेशाब कर ले, अब मुफ्ती साहब से आकर पूछे, इन उलमा से आकर पूछे कि पानी गंदा हो गया, तो ये उलमा पूछेंगे पानी बह रहा है, कहेंगे हाँ दरिया बहता हुआ, तो फरमाया पानी पा, है ना मुफ्ती साहब, यही हुक्म है, पानी पा, बिला तमसील, बिला तमसील। हमारा ईमान जो है ना, एक लोटा पानी, समझे? हर एक से बचाना है, देवबंदियत से, वहाबियत से, समझे? खानजियत से, हर एक से बचाना है, समझे? कुफ्र से, शिर्क से, हर एक से बचाना है। और औलिया कामिलीन अपने ऊपर कयास करते हो, उनका ईमान बहता हुआ दरिया है, समझे? हजारों बाल्टियां भी नारे तकबीर, आपको बताते लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, फैज़ान करीम नवाज, फैज़ान सरकार जिलानी मियां, हज़रत आला हज़रत। गरीब नवाज की मिसालें पेश करते हुए उनके कदमों तक से पहुंच जाओ, वो भी नहीं पहुंच सकते। मुजद्दिद अल-जसानी जैसे शख्सियत जो है वो फरमाते हैं कि मैंने देखना चाहा कि इंतहा तो बहुत दूर की बात है, इब्तिदा तक ना पहुंच सका, मकाम कहाँ से, क्या है मकाम गरीब नवाज का है? तो वैसे बन तो जाओ, बनना तो मुश्किल ही है ना, नहीं बन पाओगे। अब नहीं बन पाओगे तो एक लोटा है, उसी लोटे को हिफाजत में, समझे? हाँ, दरिया का मुकाबला जो है वो लोटा नहीं कर सकता, समझे? औलिया कामिलीन की बातों को जो है उनकी बात किया, उनकी बात उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, समझे? बात आ रहे थे, उन्होंने ऐसा सुना था तो हम सुन रहे हैं, तो भैया उनका मामला वो था, समझे? है दरिया वाला मामला, तेरा मामला क्या? एक आया और आपके कहने लगा कि नहीं, एक फलां बुजुर्ग थे, आपके कहने लगा मीर अहमद ताजवी की तारीफ समा सुनते थे, तो कहने लगा कि नहीं तो वो सुनते थे तो हम भी सुने। मैंने कहा अच्छा तुम भी सुनो? बोले वो जब सुन सकते हैं तो हम भी उनकी इत्तबा कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। तो एक मरतबा ये हुआ था कि मेरे अहमद ताजवी जब समा में वज्र में आए तो वज्र में आने के बाद में उनके हाथ से तस्बीह गिरी और तस्बीह जो है वो जैसे ही वो वज्र में आए और घूमने लगे, रक्स करने लगे, तो वो तस्बीह जब गिरी तो तस्बीह भी उठ के खड़ी हुई और वो हर एक दाना अल्लाह अल्लाह का विर्द करने। मैंने कहा तू भी तो वैसे करके दिखा, तू भी उस मंजिल पर पहुंच जा तो फिर सोचेंगे। हैं मंजिल तक पहुंचना नहीं, यहाँ पर तो ये होता कि पंखा आ गया तो मच वैसा हो गया, समझे? वो हमारे बंबई में एक पीर साहब आते थे, उनके भी चंद चाहने वाले थे, समझे? पीर क्या पैर भी होते हैं ऐसे। तो वही कि बुजुर्गों के नाम पर वो चले थे, ढोल बजने लगे। ढोल बजने लगे तो जिस घर में ढोल बजा रहे थे तो घर की छत बड़ी छोटी थी, तो पंखा था। पीर साहब को आया बज, ठीक है, तो पहले घूमने लगे और ऐसे हाथ घूमना, ऐसा घुमाने लगे पहले बाहर। जैसे ही पंखे के करीब आए तो पीर साहब का हाथ ऐसा हो गया, ये उंगली थी वो ऐसी हो गई ताकि पंखे। अब वज्र कहाँ गया? वज्र में तुमको ये कैफियत पता है कि पंखा है तो उंगली ऐसे करनी है, वहां पर तो सर भी आ जाए तो कट जाए, वो नहीं पता होता है। सिर्फ जो
घूमना याद हो जाता है, और वज जैसे ऐसे आ गया तो ये उंगलियां नीचे हो गई, तो ऐसे वज नहीं होते। बरदर समझ के रहिए कि लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि नहीं नहीं सबने किया था, जो बुजुर्गों के मामलात में और तुम में जमीन और आसमान का, हम में और उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। अर्श आज़म का मुकाबला जो 33 तरह कर नहीं सकता, समझे? हमारी हैसियत वही है कि हम कहाँ और वो औलियाए कामिल, समझे? हमारी कयास से भी परे है उनके मामला, समझे? इसलिए आला हज़रत के बरतर कयास से है मकाम अबू हुसैन। सरकार फजल खुदा और फैज़ नबी से खिलाए फिर तो खाड़ा था, आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था। हिंद की धरती पर जितने भी दीन के दुश्मन रहते थे, अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर ज़ालिम को पछाड़ा था, अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर ज़ालिम को पछाड़ा था। जिसने भी देखा आपको ख्वाजा ले आया ईमान है, हिंदुस्तान ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, यहीं पे बख्तूर अशरफ ने परचम हक लगाया है, यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, यहीं पे बख्तूर अशरफ ने परचम हक लगाया है, यहीं पे हाजी अली हाजी मलक महबूबी माहिम वारिस मीना बाबा ताजुद्दीन का बंदर वारिस मीना बाबा ताजुद्दीन का बंदर है। इन सब की हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। यही पे आला हज़रत भी है, हज़रत भी है, हज़रत भी है, यही पे आला हज़रत भी है और रहता है। अपनी मौत का अहले सुन्नत पर आज बहरा है, अपनी मौत का अहले सुन्नत पर आज बहरा है। यही पे आला हज़रत भी है और रहता है। ताज शरीयत का अहले सुन्नत पर आज बहरा है। यही पे हम भी यही नूरी नूर की नूरी किरण से सबका टकरा है, नूरी की नूरी किरण से सबका टकरा है। मुफ्ती आज़म का सुन्नी पर ख्वाजा का हिंदुस्तान, यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान। इमाम अहमद रजा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत कायनाबाद, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। या इलाही मसलके अहमद रजा का जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामों से रिसालत का जो जिम्मेदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।